اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنی قوم سے ایک رائے طلب کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک جس حالات میں گزر رہا ہے یہ ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ فساد کس کاز پر شروع کیا کہ ہمیں اپنے ہی ملک کے اندر یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ کون مسلمان ہے کہ کون نہیں۔ ایک ایسے مقام پر ہم آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر آ ہی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کیوں نہ اس کا فیصلہ ہو جائے، تاکہ روز روز یہی معاملات بہت برے ہوتے ہیں اور انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ وہ فیصلہ کر لیا جائے آج کہ ہم ایک ہی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ایک ہی کلمہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو پھر اس کے نام پر اور اس کلمے کو بنیاد بنا کر ہم ایک فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران جنہوں نے وقت لیا تھا 4 ماہ کا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے، تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اگر فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے جو بھی مشکلات ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے، اور تحریک لبیک پاکستان جو کہ اس چیز کی علمبردار ہے کہ وہ حرمت رسول پر پہرہ دے رہی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جبکہ ہم سب ایک ہی کلمہ کے ادا کرنے والے ہیں اور ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے اس فساد کو ختم کریں جو ہم یہ فلاں عاشق ہے فلاں نہیں، تو آئے ہم ایک چیز پر عمل کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اس موقف پر ایک ہیں اور سب کے سب لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی علامت تجویز کرنا چاہیے جس کی میں ایک ادنیٰ سی رائے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں نہ امن کی علامت سفید پرچم ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر، گاڑیوں کی چھتوں پر، کارخانوں کی چھتوں پر یہ پوری دنیا کو لہرا کر ثابت کرے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم امن کا پیغام ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اپنی قوم کے سامنے فوراً وہ مسائل شیئر کریں جو سفیر نکالنے میں درپیش ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں، تو میرا خیال ہے جس قوم نے انہیں منتخب کر کے بھیجا ان سے شیئر کرنے میں انہیں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ اور تحریک لبیک کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان مشکلات کا حل دے، ان مشکلات کا حل دے، تو اس سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ بے شک ہمیں اسلام پر ڈٹنا چاہیے، ہمیں اسلام کے لیے جہاد کرنا چاہیے، مگر پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا کہیں ہم آپس میں لڑ کر تو نہیں مر رہے۔ پہلے ہمیں اپنے ایک رستے پر آنا ہوگا۔ میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں اور تمام پارٹیوں، تمام برادریوں سے کہ آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کے موقف پر ایک ہو جائیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر سفید پرچم لہرا کر دنیا کو بتلا دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انہی پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ یہ فساد تو ختم کیا جائے۔ اور جو بھی مسائل درپیش آئیں گی، اور میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ قوم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلے۔ ہمیں نہ تو احتجاج کرنا چاہیے، نہ گلیاں جام کرنی چاہیے، نہ سڑکیں جام کرنی چاہیے، ہمیں حل کی طرف نکلنا چاہیے۔ اور ہمیں ایسا احتجاج
عمل میں لانا چاہیے کہ ہماری بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے، پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے، اور ہمیں اس کے لیے نہ ہمارا وقت کا ضیاع ہو، نہ پیسے کا ضیاع ہو، نہ کسی املاک کا نقصان ہو۔ تو یہ بہترین احتجاج ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر سفید پرچم لہرا کر سب کو پیغام دے دو، پوری دنیا کو پیغام دے دو کہ امت محمدی ایک ہے۔ اور انشاءاللہ اس پر ہمارا کوئی کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کوئی ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی ایسا پاکستانی فرقہ مسلک جو ہے وہ اس کا انکاری نہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں اس دنگا فساد سے، اس خانہ جنگی سے۔ اور انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب وہ مسائل، وہ مشکلات جو درپیش ہیں وہ قوم کو اس سے آگاہ کرے، اور تحریک لبیک اگر ان مشکلات کو دور کر سکتی ہے تو کرے، ورنہ انشاءاللہ تعالی میں ان تمام مشکلات کا حل دوں گا جو اس سفیر کو نکالنے میں درپیش ہوں گی، اور میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ تو انشاءاللہ بحیثیت ادنا سا کارکن میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ تمام مشکلات جو اس رستے میں حائل ہیں، رکاوٹ ہے، ان کا حل دوں گا، جو انشاءاللہ اسلام آزاد مذہب ہے، اسلام آزادی پسند کرتا ہے، اسلام تمام مسائل کا حل دیتا ہے، اسلام انسان کا شعور اجاگر کرتا ہے۔ ایک اسلام ہے جو اس کائنات کی ہر ایک چیز اور ایک ایک ذرے کا محافظ ہے۔ جب قرآن محافظ ہے، جب اسلام محافظ ہے، تو پھر ہمیں اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم اس رب سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو اس بات پر ہے کہ یہ سارا رستہ، یہ سارا قانون، یہ لا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسے کوئی اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہے، ہرگز گوارا نہیں اس قوم کو۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام عمل کا نام ہے، عمل آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسلام واحد فارمولہ ہے جو انسانیت کے لیے آسانی اور بہتری پیدا کرتا ہے۔ یہ 1400 سال قبل منشور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سے موازنے کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ترقی دیکھو، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے عیسائی ہوں، صابی ہوں، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، نبی اسلام کے ماننے والے ہوں، جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ مثلا جو سچ بولے گا، سچ بولنے والا کوئی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ اس کی برکت کو پائے گا۔ گاڑی بنانے والے نے اس کی کوشش کی، اس نے گاڑی بنا لی، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جس کی جو کوشش کرے گا اسے وہی ملے گا۔ تو جو کوئی کوشش کر رہا ہے اسے مل رہا ہے، یہ ایمان نہیں۔ ایمان اقرار کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کا اقرار کرنا، کتاب کا اقرار کرنا، اور ان کی ذات کا اقرار کرنا، اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا۔ کیا وہ سب کر رہے ہیں؟ ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ تمام قرضہ اسلام نے کہا تھا؟ لو جو آپ کے سامنے آج ہر بندہ بنا ہوا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، جی یہ کر لو، یہ مشکلات پیدا کس نے کی؟ اگر اسلام ہوتا تو یہ مشکل پیدا ہی نہ ہوتی۔ اس ملک کے ساتھ ناانصافی تو اس دن ہو گئی جب یہ ملک لا الہ الا اللہ کے کہنے کے لیے آزاد تو کروایا گیا، مگر لا الہ الا اللہ کے آئین کا نفاذ نہ ہو سکا۔ اسلام آئے گا تو انسان آسانی میں آئے گا، اسلام آئے گا تو انسان خوشحال ہوگا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ میں اس ٹیبل پر بیٹھا جس پر یہ ہاتھ مار رہا ہوں، قرآن اس کا بھی حق بیان کرتا ہے۔
قرآن سامنے پڑی چیئر کا بھی حق بیان کرتا ہے، قرآن ایک ایک چیز کا حق بیان کرتا ہے، قرآن محافظ ہے ایک ایک چیز کا، جو کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جو ہر ایک چیز کی اس کائنات میں پیدا ہونے والے کی حفاظت اور حدود مقرر کرتا ہے۔ ہم اسی کی حدود میں رہ کر اس کا انکار کریں تو کیا یہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اور کچھ تو نہیں بن سکے، آئیں یہ سفید پرچم لہرا کر ایک قوم ہی بن جائیں تاکہ ہم اس ایک رستے پر سفر کر سکیں، تاکہ ہم اسلام کی سر بلندی کی طرف چل سکیں۔ ہمیں یہ مار دھاڑ، یہ املاک کو جلانا، یہ نقصان دینا، کوئی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز توڑ دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو نقصان کر دو، وہ تو امن بانٹنے والا ہے؟ کیوں اس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیوں چند شر پسند لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر سفید پرچم لہرا کر پوری دنیا کو پیغام دے دو کہ ہم لا الہ الا اللہ کے آئین کے ماننے والی قوم ہیں، اور اسی سفید پرچم کو لے کر پوری دنیا میں نکلو اور لہرا دو، کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن لہرانا ہے۔ اسلام غلامی کے لیے نہیں، اسلام اقتدار کے لیے بنا ہے، اسلام شکست کے لیے نہیں، اسلام فتح کے لیے بنا ہے۔ جس دن اسلام ہوگا وہ دنیا پر حکمران ہوگا، کیونکہ یہ منشور ہی حکمرانی کا ہے، یہ منشور غلامی کا نہیں، یہ منشور بادشاہی کا ہے، یہ منشور اس بادشاہی کا ہے جو انسانوں سے برابری کا درس دیتا ہے، یہ منشور اس ہستی کا ہے جو آپ کے لیے پتھر کھاتا ہے، جو آپ کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، جو آپ کے لیے اپنے نواسے شہادت دینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو آئے ہمیں اس طرف سے نکل کر دوبارہ کہیں ہم وہی غلطی نہ کر دیں جو آج سے 1300 سال قبل ایمان والوں نے آپس میں لڑ کر ایک مثال قائم کی تھی۔ کیا ہم پھر وہی دوبارہ مثال بننے تو نہیں جا رہے؟ کیا ہم اس دکھ کو بھول چکے؟ کیا ہمیں آج بھی گردنیں کٹانی ہوں گی؟ تو ہم ہرگز اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے گردنی کٹانی پڑ جائے، مگر اسلام کا پرچم بلند ہونا چاہیے، اور اس پرچم کے لہرانے میں کسی کا نہ وقت کا ضیاع ہے اور نہ ہی کسی کے پیسے کا ضیاع ہے۔ آئیں اس اسلام کے پرچم کو جو امن کی علامت ہے اپنے گھروں کی چھتوں پر لہرا کر دنیا کو پیغام دے کہ ہم امن والے ہیں۔ دین عمل سے پھیلا ہے، دین تلوار سے نہیں پھیلتا، نہ دین تلوار سے پھیلا ہے۔ ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہ کیسا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں دو گروہ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ تم اسلام پہ ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں، اسلام یہ دعوت دیتا ہے، یہ اسلام یہ دعوت دیتا ہے۔ کون سا اسلام ہے جو امیر المومنین کو یا جو ہمارا خلیفہ ہو وہ بات بات سے مکر جائے؟ اس کی کس اسلام میں اجازت ہے؟ بات پر مکرنے والا خلیفہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کا خلیفہ اپنی بات پر جان دیتا ہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، مگر یہاں پر ہر بار اس دین کو بیچا گیا اور دین کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ آج ہم آپس میں ہی پھر کھڑے ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچو اور اس مشکل وقت سے باہر نکلو
اور اس کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل کرو تاکہ ہم دنگا فساد اور اس خانہ جنگی سے بچ سکیں اور ہم اس طاقت کو پہچان سکیں جو ہم کو لڑا کر ہمیں ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے تو اس معاملے کو ختم کیا جائے تاکہ فساد ختم ہو، اور اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ فساد نہ ہو وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر سفید پرچم لہرا کر دنیا کو پیغام دو کہ یہ امن والا دین ہے، یہ امن والا اسلام ہے، اور یہ سارا امن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو آئے اس امن کی طرف، یہ ان کا رستہ ہے، امن کا رستہ ہی ان کا رستہ ہے۔ بے شک امن کا رستہ ہی ان کی طرف جاتا ہے، بے شک انسان کی منزل امن ہے، صبر ہے، اور صبر سے کام لو اور تمام اسے انانہ بناؤ۔ یہ کیسے لیڈر ہیں جو آپس میں بیٹھ کر مذاکرت نہیں کرتے اور لڑائی کے لیے نکل پڑتے ہیں اور قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں؟ یہ کیسے لیڈر ہے جو دنگے فساد پر چلے آئے اور انہوں نے مل بیٹھ کر کوئی حل نہیں نکالا اور اس قوم کو ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور قتل و غارت ہو رہی ہے؟ کیا اس طرح انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ کس ترقی یافتہ ملک میں ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں اور ان کا حل 30 دن میں ہے، اور انشاءاللہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ مجھے بلائے، میں بیٹھ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام کا حل دوں گا۔ ایسی کوئی مشکلات نہیں جو 30 دن کے اندر اندر پاکستان سے ختم نہ کی جا سکے، اور انشاءاللہ ہم خود کفیل قوم ہیں، خود مختار قوم بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم باشعور لوگ ہیں، ہمیں شعور دینے والے لیڈر کی کمی ہے۔ اس قوم کو شعور دینے والا لیڈر پیدا نہیں ہوا آج تک، سوائے مفاد کے۔ خدا کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرو، اس انسانیت کے لیے کام کیا ہوا ہی کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ تو خدا را اس قوم پر رحم کھاؤ اور اسے دنگا فساد کے لیے نہ چھوڑو۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب وہ تمام حل لے کر آئیں گے اور تمام حل بتائیں گے جو انسانی مشکلات کو ختم کر سکیں، اور یہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت نہ چلے، حکومت کہیں پر ڈسٹرب ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام حکمرانوں کو لے کر چلنا ہے، اور محب رسول کے لیے کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ محب رسالت جو ہے وہ تحریک لبیک سے ہی ہوگا، باقی کسی سے نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں اس کاز کے ساتھ ہوں، اور اس پرچم کو لہرانے کے لیے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں نکلیں گے تاکہ اس شعور کو اجاگر کیا جائے اور اس ملک کو دنگا فساد سے بچایا جائے، اور تاکہ ہم اسلام کے موقف پر سابق ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ پرچم لہرانا ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں نکلیں گے یہ پرچم لہرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سڑکیں بلاک کر کے غلامی رسول نہیں، غلامی رسول امن میں ہے۔ عشق کسی تشدد کا نام نہیں، عشق امن کا نام ہے۔ جس سے عشق کرتے ہو اس کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ تو آئے اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیں، اور اس کے لیے اس پرچم کو لے کر نکلیں، اور اسے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں عام کریں، اور ہر انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہے، تو وہ اس پرچم کو اپنے گھروں کی چھتوں پر لہرا کر
اس فساد کو ختم کرے، اس آگ کو بجھا دو جو اس وقت لگی ہوئی ہے، کیونکہ امن سے ہی یہ آگ بجھے گی اور سفید پرچم امن کی علامت ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ اس پرچم کو لہرا کر ثابت کر دیں گے کہ ہم سب عاشق رسول ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔